جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، چند کتابیں پڑھ کر کے علامہ صاحب بن گئے اور جناب حکیم بن گئے، ڈاکٹر بن گئے. بعض تو ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر، لیکن ان کو اگر ماسٹر صاحب کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. ان کو پروفیسر صاحب کہیے تب وہ خوش ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب کو خوش. یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، پولیس والے، ان کو آپ جندی کوئی پولیس والا کہہ دو، پولیس کہہ دو یا شرطہ کہہ دو، اتنی عزت نہیں کریں گے. عسکری خوش اونچا پوسٹ ہے عسکری کا. تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طرح مبالغہ آرائی کرنا. ہمارے شیخ آسمانوں کے اوپر اڑ رہے ہیں، وہ دیکھیے پانی کے اوپر چل رہے ہیں، وہ دیکھیے ایسے تھے کہ نگاہیں اٹھتی تھی تو جو ہے ہرے بھرے درخت جل جاتے تھے، نظر اٹھی تو جناب علی یہ ہو گئی. اللہ کے نبی نے لا تطرونی کما اطرت النصارى، خود اپنے بارے میں سید العرب والعجم ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں اپنی امت کو؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى. جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بلند کیا، مبالغہ کیا، میری شان میں ایسا غلو نہ کریو، نہ کرنا، بلکہ مجھے کیا کہو، انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، بس یہ. تو جب اللہ کے حبیب پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے حبیب کے جو ورثہ ہیں، ورثۃ الانبیاء جو ہیں، ان کو بھی یہ تمام سب چیزیں شوبھا اور زیب نہیں دیتی ہیں. انہیں بھی منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ سب مت لگاؤ، یہ سب نہ کتابوں کے اندر، نہ تحریروں کے اندر، نہ تقریروں کے اندر. اللہ کے اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، باتیں بہت ہیں اور میرا ٹائم بھی ہونے کو آ رہا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا، دغا دینا، فریب کرنا، کالی مرچ کے اندر پپیے کی بیج ملانا، مرچوں کے اندر اینٹ پیس کر کے ڈالنا، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی ملاوٹیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اور اس موضوع کے اوپر کافی باتیں ہیں، بہرحال یہ اشارے ہیں. تو ہر چیز کی ڈپلیکیٹ کرنا اور یہ ڈپلیکیٹ کر کے جناب علی مارکیٹ کو ڈاؤن کر دینا، ہے نا، یہ تمام سب چیزیں جھوٹ ہیں اور حرام. اسی طرح اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے، اپنی تقریروں کو جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹ بولنا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہوا نہیں وہ بھی اپنی طرف منسوب کرنا. میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، میں نے فلانا مناظرہ کیا، میں فلاں. حرام ہے یہ سب. جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنا، جیسے کہ آج کل یہ کام ہمارے علماء حضرات بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، ہے نا، بڑی خوب. توحید کو شرک اور شرک کو توحید ثابت کر رہے ہیں. جو جھوٹا ہے اس کو صحیح اور جو صحیح ہے اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو حق ہے اس کو باطل اور جو باطل ہے اس کو صحیح کر کے دنیا کے سامنے جناب علی ممبروں کے اوپر چیخ کر کے تقریریں کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. انہیں قال اللہ قال رسول بھاتا ہی نہیں ہے، ان کے دل کو لگتا ہی نہیں ہے، جیسے ان کو الرجک ہوتی ہے. جہاں قال اللہ قال رسول سنا وہیں جناب علی ان کا پارا گرم ہو جاتا ہے، چڑ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح جھوٹے فتوے یہود و نصارہ کی خوب تردید کریں گے. تحریف نہیں کرو، تحریف حرام ہے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ مت چلو، یہود و نصارہ غلط ہے. ٹھیک ہے، غلط ہیں، سب ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے جو دین میں تحریفات کی ہیں، خرد برد کی ہیں، شرک کو اسلام اور اسلام کو شرک ثابت کیا ہے. اب آپ نے دیکھا بامبے کے اندر، وہ دیکھیے سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور سارے مولوی، اور معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم، یہ جتنے مقلدین ہیں نا، اللہ ان کی عقل اور خرد اللہ سب چھین لیتے. سارے مولوی داڑیاں ماشاءاللہ، ٹوپیاں. حضرت مخدوم اشرف مخدوم صاحب کی کرامت ہے یہ. ہم نے کہا اتنے دن ہو گیا مرے ہوئے، آج تک ان کی کرامت نہیں آئی. سیلاب آیا جبھی کرامت سیلابوں کے ساتھ آ گئی. اور حاجی علی تو سمندر میں مرا پڑا ہوا ہے، اس کا تو پورا بحر عرب میٹھا ہو جانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہندوؤں نے کہا بیٹا تم لوگوں نے ہی ہمیں یہ سب سکھلایا ہے، پیترے بازیاں. اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوا، دوسرے دن مورتیاں دودھ پینے لگی. ہم نے کہا غضب ہو گیا. بچے ویسے ہی بغیر دودھ کے مر رہے تھے بھوکے پیاسے، اگر ان دیوی دیوتاؤں نے پینا شروع کیا پھر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا. آج یہ کیسے معبود ہیں اتنے بھوکے، جو بچوں کی بھی خوراک نکلتے جا رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں نکل لیا انہوں نے. اب نہ جانے اب بچوں کے اوپر ڈانکے ڈال دیں. رام دیو نے بڑی اچھی بات کی. رام دیو جانتے ہو کون ہے؟ ارے ہندوستان کا بہت بڑا وگیانی ہو گیا اس وقت وہ. ارے جناب علی وہ تو یورپ امریکہ بھی جا کے لیکچر دیتا ہے.
اب وہ تو یوگا اور ورزشوں کے ذریعے علاج اس نے شروع کیا ہوا، اسی کو سب کچھ سمجھ، لیکن بڑی اچھی بات اس نے کی. اس سے انٹرویو لینے والے نے کہا یہ آپ کا یوگا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یوگے سے آپ کیا جواب دیں گے جو آج کل مورتیاں دودھ پی رہی ہیں. تو دوسرے دن مورتیاں دودھ پینے لگی، تیسرے دن ایک اخبار میں نیوز میں یہ آیا کہ ہنومان جی دودھ دینے لگے. واللہ بدلا. یہ دیکھیں، اور یہ سارے چمتکار ہمارے بھارت کی دھرتیوں پہ ہو رہے ہیں. سورت کے اندر جو ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، جہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، وہاں کی نیوز آئی کہ ایک 5 منزلہ عمارت پر چھبی آ گئی. کس کی؟ سائیں بابا کی. میں نے کہا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے کہاں خبروں کی، لیکن یہ آپ لوگوں کے تراشے ہیں جو میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ضرورت نہیں اس کو بیان کرنے. بعد میں پتہ چلا، میڈیا والوں نے بتایا کارپوریشن بلدیہ کی نظر میں یہ بلڈنگ تھی، اس لیے اس کے اوپر چھبی آ گئی. چلو جب چھبی آئے گی، جہاں زمین قبضہ کرنا ہو مزار بنا لو یا مورتی رکھ دو، گنیش کو بٹھا لو. 2 ہتھیار ہیں آج کھیتوں کے اندر مزار بنا. جہاں بھی آپ کو گھر بنانے کی زمین نہ ملے نا، کتا مار کے زمین پہ چادر بچھا دو، اگر بتیاں سلگا دو، 2-4 قوالوں کو 1000-2000 دے کر کے ایک جمعرات کو مرغے ذبح کرو، خلاص گورنمنٹ وہیں سرنڈر. آپ کا مکان چاروں طرف گھیر لو، آپ کا گھر بھی بن جائے گا، بچے بھی پلیں گے، پیسے بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، خانقاہ تیار. ایسے انہوں نے مندروں پہ کام کرنا. غرض یہ سب تو آگے کہ ہم آگے، تو آگے کہ ہم آگے، یہ تمام سب ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب اندھ وشواس ہے، اسلام کا اس سے کوئی نہیں ہے. خیر تو میرے عزیزوں، اسی طرح سے فتوے بازیوں کا جو دور کچھ دنوں پہلے آپ نے سہارا ٹی وی پر دیکھا ہوگا، کیا فتوے بازیاں ہو رہی ہیں. بڑے سوالات جناب عالی. کسی نے ہم سے کہا حضرت مولانا منیر صاحب کا فون نمبر دے دو. ہم نے کہا کیا کرو گے؟ بولے میں کہوں گا اخبار میں آپ کے مضمون آتے ہیں شیخ، آپ لکھتے رہے، اس موضوع پر بھی لکھو. میں نے کہا کہنا تو ذرا سنبھال کے کہنا، کیونکہ یہ 2 بھائیوں کا مسئلہ ہے، شیخ اس سے بہت الگ ہے. تو کہیں آپ کا کیا خیال؟ لوگوں نے پوچھا. میں نے کہا بھائی میں 2 بھائیوں کے میں مجھے کیا پڑی، یہ دونوں مجھے الگ سمجھتے ہیں. شیعہ سنی بھائی بھائی، اور یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ چلو بھیا، شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ ہمیں تو دونوں نے اچھوت بنا کے رکھا ہوا ہے. وہابی، غیر مقلد، بد مذہب، اہل حدیث، خبیث، نہ جانے کیا کہ ان کے منہ میں انگارے، یہ وہ. ہم تو پہلے سے تیسرے. ہمیں کیا ضرورت ہے ان 2 بھائیوں کے لفڑوں میں پڑنے کی؟ پرمود مہاجن مرے، یہ اس کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ونود مہاجن ہے. یہ وہ مرے، دونوں بھائی بھائی ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی بھائی؟ تو ایسے ہی دیوبند، سہارنپور ہو یا بریلی ہو، دونوں ایک ہی تصویر کے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے. تو ہم نے کہا پہلے تم دونوں نپٹ لو ہی، پھر ہم آئیں گے فیصلہ دینے کے لیے. ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بکواس، یہ فتوے بازیاں، اور اس طرح سے یہ جھوٹ، یہ فریب کاریاں، یہ دغا بازیاں، یہ تمام سب اسلام کے اندر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حرام ہے، غلط ہے. اسی طرح جناب علی، یہود و نصارہ کے اوپر لعن طعن ہم ضرور کرتے ہیں. ارے دیکھو ان کا مذہب غلط ہے، سکوک غفران دے رہے ہیں، بخششوں کا. آپ دنیا کے اندر، چرچ کے اندر، میں آپ کو ایک جھوٹ بتلاؤں، نصرانیوں کے اندر آپ زنا کر لو، چوری کر لو، بدکار کچھ بھی کر لو، لڑکی ہو یا لڑکا، شام کو چرچ کے اندر جائیے اور کراس بنا کر کے اور فادر سے بیٹھ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیجئے. وہ آپ کو ایک چٹھی بنا کر کے یا زبان سے کہہ دے گا جاؤ آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے. وہ آپ کو چیک دے دے گا کہ آپ معاف کیے جا چکے ہیں، خلاص. ایسے ہی اس دور میں بھی ہمارے مولویوں نے یہ دھندے شروع کیے ہیں. کیا مردہ جناب خبر میں بڑی گرمی پڑ رہی ہے، خواب میں آئے تھے آپ کے والد محترم، کہہ رہے تھے بڑی گرمی ہے، پھر اے سی لگوانا ہے. کتنے پیسے؟ 50,000 روپے لگیں گے. کوئی بات نہیں، اے سی لگوا دیں گے. واللہ یہ بوہری، یہ خوجے، یہ سارے یہی دھندے کرتے ہیں. اور آپ بھی کرتے ہو. کیا آپ کے ابا نماز نہیں پڑھتے؟ پھر کیا کریں؟ ہر روز کے حساب سے 2.5 سیر 5
फजर का 2.5 सेर, जोहर का 2.5 सेर, मगरिब का, असर का 2.5 सेर के हिसाब से 5 वक्त की नमाजों का इतना। और फिर उनकी उम्र 70 बरस थी, तो 5 को 70 बरस में 12 महीनों में ज़रब दे दो, फिर 12 महीनों को 70 बरस में ज़रब दे दो, पूरा गल्ला इतने कुंटल हुआ। कहाँ जाए? मौलवी साहब हमारे घर भेज दो, आपके वालिद माफ हो जाएंगे। खलास, ये सदका, ये कफ़ारा है आपके वालिद। दोएम करा लो, स्वयं करा लो, कुरान खानी करवा लो, चहलुम करवा लो। ये शब बारात का मौका आया है, हलवे माटे मुर्दे कब्रों से उठ के घरों पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ आज 15वीं शाबान की 15वीं रात है। पेट्रोमैक्स, ट्यूबलाइट, कब्रिस्तान सजे होंगे। जिंदगी में वो बेचारा मर गया, अल्लाह की कसम उसे दिए में तेल भी नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद उसके कब्र पर रोशनी होती। अरे जिसके कब्र में अंधेरा हो, उसे ये तुम्हारी रोशनियां कोई फायदा पहुंचा सकती? अल्लाह अकबर। वो ईमान जिससे रोशनी पैदा होती थी, वो तो शैतान लेके भाग गया। और ये झूठे मक्कार अय्यार मौलवी, ये तुम्हें गुमराह कर हलवे माठों के नाम पर। बहरहाल वक्त बिल्कुल नहीं है और मैं ज़बरदस्ती यूँ समझिए ले रहा हूँ, बातें बहुत हैं। सहाफ़त, मीडिया का झूठ और इसी तरह जो हो रहे हैं वो आप हजरात सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसी तरह से एक और अहम बात जो माशरे के अंदर है, और वो हाई सोसाइटी के लोगों में, उलमा हों या अफीसरान हों, या उनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, या आप कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमान बने, भूख लगी हुई है, पेट के अंदर चूहे दौड़ रहे हैं, प्यास लगी हुई है। अब वो घर वाला पूछ रहा, हजरत पानी, खाना बना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाना, भूख लगी हुई है, पानी की ख्वाहिश। वल्लाह मैं यहाँ पहुँचा हूँ, शेख अब्दुल सलाम से कहने लगे, शेख चले स्टेज पे। मैंने कहा नहीं यार, मुझे पानी पिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ, तब मैं वहाँ जाऊँगा। क्यों झूठ क्यों बोले भाई? भूख लगी है, मैं इतनी दूर से 300-350 किलोमीटर से गाड़ी चला के आ रहा हूँ, तो जाहिर है कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, फिर जाएंगे, हम देखेंगे चाय चाय पी कर। ऐसे क्या रुखे सुखे ला के स्टेज पे बिठा दिया है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि बाज़ लोग तकल्लुफ़, ये हराम है, ये झूठ है। अगर आपको प्यास लगी है, भूख लगी है, आप बोल दो हाँ मुझे भूख लगी है। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, इससे मना फरमाया। और इसी तरह से बच्चों से झूठ बोलना, ये भी हराम है। बेटे मैं तुझे जो है चॉकलेट दूंगा, अगर आप लेके पूरी मार्केट घूम आए, बेचारे को एक चॉकलेट भी आपने नहीं दी, है कि नहीं? और बाज़ लोग, खैर छोड़ें, झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं, हंसाने के लिए लतीफ़े, गोइयाँ, मजाक, लोगों का दिल जीतने के लिए लतीफ़े बनाते हैं, कैसेटें चलती हैं, कॉमेडी जिसको कहते हैं। आप भी सुनते हो कॉमेडी प्रोग्राम? सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ज्यादा सुनते हैं, कम नहीं सुनते। ये भी हराम है, ये भी हराम है, और ये भी सरासर ये झूठ है, और अल्लाह उसके रसूल ने मना फरमाया। बहन मेरे अजीजों, हर अमल का एक असर होता है। अच्छा करोगे, अच्छा असर मुरतब होगा, बुरा करोगे, बुरा असर मुरतब होगा। झूठ बोलोगे, उसके असर वैसे ही मुरतब होंगे। जमीन के अंदर कांटा बोओगे तो कांटा ही आएगा, गंदुम नहीं आएगा। गंदुम बोओगे तो गंदुम पाओगे। तो झूठ से 2-3 पॉइंट से मैं बयान करके अपनी बात खत्म करता हूँ। झूठ से नंबर 1 मुनाफिकत दिलों के अंदर पैदा होती है। झूठ के असरात में से एक असर क्या है? मुनाफिकत पैदा होती है। नंबर 2, और इसकी दलील मौजूद है कुरान में, हदीस में। नंबर 2, झूठ ईमान को खत्म कर देता है, बर्बाद कर देता है। नंबर 3, झूठ इंसान को जहन्नम में ले जाने वाला है। इसी तरह नंबर 4, झूठ से घरों की बरकत और तिजारतों की बरकत खत्म हो जाती है। कमाई कर करके क्या करें मौलाना, इतना दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी मकरूज हैं, बरकत। मौलाना भी कह देते हैं कोई बात नहीं, आजकल मार्केट ऐसी चल रही है। मौलाना को चाहिए पूछो, आप जो तिजारत कर रहे हो करते कैसे हो? काले को गोरा, गोरे को काला करके तो नहीं बेचते, झूठ बोल के तो नहीं बेचते। तो ये ज्यादातर शिकवे शिकायतें झूठों की होती हैं। झूठ बोल करके अपने मालों की तिजारत करते हैं, इसलिए बरकत खत्म हो जाती है। इसी तरह झूठ दिल को काला कर देता है। इसी तरह झूठ से मुंह भी काला क़यामत के दिन हो जाएगा। इसी तरह झूठ से फरिश्ते नफरत करते हैं, दूर भाग जाते हैं। इसी तरह से झूठों की सजा नबी अलैहिस्सलाम ने अब उस ख्वाब वाली हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान की है, जो बुखारी के अंदर है। देखना कि उसके अंदर आंखें फाड़ी जा रही हैं, मुंह फाड़े जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? तो फरिश्तों ने कहा कि ये वो शख्स है जो जिंदगी के अंदर झूठ बोलता था। इसलिए मेरे अजीजों, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, आप सच बोलो, सच्चे लोगों की सोहबतों में बैठो और सच्चे बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों सच बोलो और